وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم إنك على خلق عظيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله مولانا العظیم. سامعین محترم، سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. رب کائنات اس ایک آیت میں ہمیں اپنے رسول کا اور آخری نبی کا تعارف کروا رہے ہیں. ان کی شخصیت اور ان کی ہستی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہستی اور کس طرح کی شخصیت تھی. اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور آخری نبی کا جو تعارف کروایا ہے وہ آپ کے حسن کردار اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر کروایا ہے. اللہ کا فرمان ہے انک علی خلق عظیم. آپ جو ہیں وہ بہترین اخلاق پر فائز کیے گئے ہیں. آپ کو بہترین اخلاق اور کردار سے نوازا گیا ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان وہ آپ کا اچھا کردار، آپ کا اچھا برتاؤ، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، جن کی وجہ سے وہ دوسرے تمام لوگوں سے ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. اور خود وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ خلق عظیم اور عظیم کردار کے مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سے اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، جس کا کردار اچھا ہے. حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا. سألت رسول اللہ عن البر والاسم فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے، نیکی اچھا کردار ہے، نیکی اچھا برتاؤ ہے. والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جس کا تمہیں دھڑکا لگا رہے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو. یعنی ہر وہ عمل جو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے اور اس میں ایک پریشانی محسوس کرتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں اور اس کے کردار پر کچھ کہنا شروع کر دیں، تو ہر ایسی بات وہ گناہ میں شامل ہے. جناب ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک عظیم الشان خاتون ایک بار ایک طویل گفتگو میں مختلف چیزیں پوچھتی ہیں وہ، اور اس گفتگو کے اختتام پر رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام جناب ام سلمہ سے یہ فرماتے ہیں یا ام سلمہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ. اے ام سلمہ، ایک انسان کا اچھا کردار اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین بھلائی اور دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین خیر ہے. دنیا میں جو بھی خیر پایا جاتا ہے، دولت اور اچھائی پائی جاتی ہے، اس میں حسن اخلاق سب سے بہتر ہے. اور آخرت میں بھی جتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بھی حسن اخلاق کو سب سے زیادہ ویلیو دی جائے گی، اور حسن اخلاق یہ تمام نیکیاں اور اچھائیاں سمیٹ کے لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جناب ابو الدرداء سے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق. اے ابو الدرداء، قیامت کے روز جو میزان نصب کی جائے گی، جو ترازو لگایا جائے گا، اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا.
اس کا اچھا کردار ہوگا، سب سے زیادہ اس کی قدر و قیمت اور سب سے زیادہ اس کو ویلیو دی جائے گی۔ سب سے زیادہ بھاری اعمال جس سے نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وہ حسن اخلاق ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا۔ اے لوگو، تم میں جو سب سے زیادہ قریب ہوگا میرے قیامت کے بعد، یعنی قیامت کے بعد سب سے زیادہ جسے میری قربت حاصل ہوگی، وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کے اخلاق بہتر ہوں گے، جن کا کردار اچھا ہوگا، جن کا برتاؤ اچھا ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان اور سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا انسان قیامت میں وہ کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، السرسارون، باتیں بنانے والے، لمبی لمبی باتیں کرنے والے، المتشدقون، اور لوگوں پر اپنی باتوں کے ذریعے سے غالب آنے کی کوشش کرنے والے، لمبی لمبی چھوڑنے والے، جس کو آپ اردو محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ لمبی لمبی چھوڑنے والے اور فضول باتیں کرنے والے اور اپنے غرور اور تکبر کا اظہار کرنے والے، والمتفیہقون، اور متکبر انسان، یہ سب سے زیادہ قیامت کے روز مجھ سے دور کیے جائیں گے، میرے قریب نہیں پھٹک سکتے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو سب سے زیادہ پسند کیا کہ جو اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بناتے ہیں، اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ ناپسند کیا جن کے دل میں ذرا بھی تکبر اور غرور پایا جاتا ہے، اور جو اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باطونی قسم کے لوگ یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی حسن اخلاق کی تعلیم روز اول سے اہل ایمان کو دی جاتی رہی، اور پھر لوگ اس کے بارے میں غور کرتے رہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس حسن اخلاق ہے کیا۔ ہمارے نزدیک بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو جھک کے سلام کرتا ہو، جو کسی کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ بات کرتا ہو اور بڑی نرمی سے بات کرتا ہو، یقیناً یہ بھی حسن اخلاق کا ایک انداز ہے۔ کسی شخص کا نرمی سے بات کرنا اور کسی شخص کا چہرے پر مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے کسی سے ملاقات کرنا، کسی شخص کا کسی دوسرے فرد کو اور خاص طور پر ایمان والے بھائی کو اچھے انداز میں اسے ویلکم کرنا، اس کی تکریم اور عزت کا خیال رکھنا، یقیناً یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ لیکن اخلاق در حقیقت خلق کی جمع ہے۔ عربی زبان میں خلق کا جو لفظ ہے یا اخلاق کا لفظ، یہ انسان کے تمام کرداروں سے متعلق ہے۔ انسان کا ہر قسم کا کردار وہ اخلاق ہی شمار ہوگا، ہر قسم کا بیہیویئر وہ بھی اخلاق ہی میں شمار ہوگا، ہر قسم کی جذباتی کیفیت وہ بھی اخلاق ہی میں شمار ہوگا۔ اگر اس کا برتاؤ اور اس کا موڈ اور اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا بیہیویئر اچھا ہے، خوشگوار ہے، پسندیدہ ہے، لوگوں کے لیے وہ اپنے دلوں کو کشادہ رکھتا ہے، لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو یقیناً وہ حسن اخلاق کا مالک ہے۔ اور رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اپنے کردار اور اپنے معاملات میں زیادہ اچھا ہے، جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں بہت زیادہ اچھا ہے۔ سامعین محترم، میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ بات بظاہر ایک عام سی اور لگتی ہے کہ جیسے میں ایک عمومی قسم کی بات کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت اس کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، اور ہر ایک فرد جس میدان میں کام کر رہا ہے اس میدان میں ہی اس کے حسن اخلاق کا اندازہ کیا جائے گا۔ یقیناً اچھی گفتگو کرنا، سلام کا جواب دینا، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا،
کسی کا اچھا استقبال کرنا اور کسی کے لیے ہمیشہ ہمدردی والا جذبہ رکھنا، یہ ایسی خصوصیات ہے جو ہر ایک اچھے انسان اور ہر ایک اچھے مسلمان میں یقیناً ہونی چاہیے۔ لیکن پھر اس کو مزید پھیلا کر اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کو شامل کیجئے کہ میں اگر ایک استاد ہوں اور ایک استاد ہونے کے ناطے سے اپنے طلباء کو صحیح علم پہنچا رہا ہوں اور صحیح علم پہنچانے کا حق ادا کر رہا ہوں اور اپنے دل اور گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھتا ہوں اور اپنے طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، تو یہ میرے حسن اخلاق کا حصہ ہوگا۔ اور اگر میں تعلیم دینے میں صحیح طریقہ اختیار نہ کروں اور طلباء کے سامنے ہمیشہ ایک مشکل بن کے رہوں اور کوئی بھی طالب علم مجھ سے پوچھنے کے لیے جرأت نہ کرے کہ یہ مجھے ڈانٹ نہ دے، میری بےزتی نہ کر دے، مجھے پریشان نہ کر دے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو یقیناً میرا سب کچھ جھک کے سلام کرنا اور سلام کا اچھے طریقے سے جواب دینا یہ حسن اخلاق میں شمار نہیں ہوگا۔ ہمارے معاملات کہ جو میرے پاس ہے اور جو آپ کے پاس ہے، ان معاملات کو در حقیقت درست کرنا یہ حسن اخلاق میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے لوگو تم صدقہ کیا کرو اور صدقے کے ذریعے سے جنت حاصل کر لو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے بھائی کو اچھے طریقے سے ملاقات کر لے، اس کو اچھے طریقے سے مل لے اور کسی بھائی کو اچھی بات بتا دے، کسی بھائی کو اس کی مشکل میں اور اس کے مسئلے میں مناسب رہنمائی عطا کر دے، یہ بھی اس کی طرف سے حسن اخلاق اور حسن معاملہ جو ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ سامعین محترم، جناب عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حسن اخلاق کی وضاحت فرمائی اور آپ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق یہ ہے طلاقۃ الوجہ، چہرے کا کشادہ اور خوشگوار رہنا، چہرے پر کبھی غصہ اور ملال اور پریشانی اور یبوست نہ طاری رکھنا، یہ ایمان والوں کی بنیادی علامتیں نہیں ہیں۔ اللہ والے اور اللہ کے بندے اور خاص طور پر ایمان والے ہمیشہ لوگوں کے لیے کشادہ دل اور کشادہ چہرے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جناب آئیے، ہمارے خزانے، ہمارا علم، ہمارے معاملات سب آپ کے لیے ہیں اور ہم آپ کے لیے آسانیاں بنانے والے ہیں، مشکلات نہیں، آسانیاں بنانے والے۔ طلاقۃ الوجہ، اور اس کا طلاقۃ الوجہ کا یعنی خوشگوار چہرے سے کسی کا برتاؤ کرنا، اس کا تعلق ہمارے دفتروں میں یقیناً اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں تو دفتر کا جو باس ہے، اس ادارے کا جو باس ہے، وہ کس طریقے سے اپنے کارکنوں سے بیہیو کرتا ہے، اپنے دفتر میں آنے والے جو طلبگار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو نپٹانے کے لیے کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کی درخواستوں کو پورا کرنے کا رویہ کس طرح اختیار کیا جاتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کیا اس کے اندر ایک بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ جناب میں اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا اور عظیم الشان انسان ہوں اور کوئی بھی شخص مجھ تک آنے کے لیے کم از کم 1-2 گھنٹے اگر انتظار کر لے گا تو اس سے میری شان میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر میں نے انتظار نہ کروایا تو شاید میری ویلیو کم ہو جائے گی۔ یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ وہ سب شیطانی تعلیم ہے جس نے ہم انسانوں کے اندر غرور اور تکبر پیدا کیا، اور اس غرور اور تکبر کو ہم اپنے دفاتر میں، اپنے مراکز میں اور اپنے ان تمام اداروں میں دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی لوگ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔